جی السلام علیکم ظفر اقبال لک کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لک لائن کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر ہاتھ میں لک لائن برین لائن کے ساتھ آ کے ٹکرائے اور رک جائے تو اس کے کیا میننگز ہیں۔ جیسے ہی لک لائن جو ہے جب ہاتھ سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، ہم اس میں انشاءاللہ پک میں بھی آپ کو دکھائیں گے، آپ کو زیادہ کانسیپٹ جو ہے بہتر انداز میں کلیئر ہو جائے گا۔ لک لائن جب بھی برین کے ساتھ آ کے رک جائے اور اس سے آگے نہ بڑھے، شروع میں تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی میٹریمونیل لائف کہہ لیں، ان کی اکنامیکل لائف کہہ لیں، ایجوکیشن کہہ لیں، جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بہترین انداز کے اندر جو ہے یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لائف کی ساری خوشیوں کو یہ لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی 35 کے اندر آتے ہیں اور برین کے ساتھ لک لائن ٹکرا کے رکتی ہے، ان کی کامیابیوں کا سفر بھی رک جاتا ہے۔ اس ایج میں پہنچ کے یہ لوگ ایسے غلط ڈیسیژن کرتے ہیں، اور ان کے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے ان کی میٹریمونیل لائف کہہ لیں، ان کی بزنس کہہ لیں، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں سارے جو ہیں وہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور معاملات جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، یہاں تک کہ میرڈ لائف بھی ان کی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب بھی اس طرح کی فارمیشن ہاتھ میں موجود ہو تو اس کا بہترین مشورہ یہ ہے کہ بزرگوں کو اپنے مشورے میں شامل کریں، اور اس طرح کی فارمیشن ہو تو موسٹلی خاص طور پہ ایسی قیمتی جائیداد یا ورثے میں ملنے والی جائیداد جو ہے اس کو بیچے نہ، اور روپیہ پیسہ جو ہے کسی ایسے بزنس کے اندر نہ لگائیں جس میں نقصان ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ یعنی کوئی بھی سٹیپ آپ نے لینا ہے اس کو کرنے سے پہلے 2 بار سوچنا ہے، اس کے بعد آپ نے سٹیپ لینا ہے۔ ہاں، اگر 35 لائن ٹوٹنے کے بعد یا رکنے کے بعد آگے فردر امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات پھر سے ایک بہتر شکل اختیار کر لیں گے، اور یہ سائن رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ خاص طور پہ آپ نے لٹیگیشن میں نہیں جانا، چاہے وہ عورت کے حوالے سے ہو، روپے پیسے کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی معاملے سے ہو۔ کوشش کریں اپنے آپ کو لٹیگیشن سے بھی بچائیں، اور فضول خرچی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ یہ چیزیں آپ کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک فن دست شناسی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر لک لائن یا مقدر والی لائن ہارٹ کے ساتھ ٹکرائے اور رک جائے اور فردر پروسیڈ نہ کرے تو اس کے کیا میننگز ہیں۔ جب بھی ہاتھ کے اندر یہ سائن ہوتا ہے، موسٹلی یہ دیکھا گیا کہ ایسے افراد کی جو ہے قوت فیصلہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، یا ان سے غلط فیصلے سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ فیصلے ان کو بجائے آگے لے جانے کے الٹا ان کی ریورس کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں یہ سائن میں نے زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے جو خاص طور پہ ہم کہتے ہیں جذباتی معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو جائیں، یہ سائن ان کے ہاتھ میں بھی نظر آتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی نظر آتا ہے جیسے 50 اور 55 میں پہنچتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہم جاب کر رہے ہیں اس کو امیڈیٹ ریزائن کر دیں، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ اور تیسرا یہ سائن اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جو بھی آپ کا امیڈیٹ باس ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لوگ کنفلکٹ کریٹ کر لیتے ہیں، اور وہ کانفلکٹ جو ہے ان کے لیے ہم کہتے ہیں وہ باس ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور ان کو مجبوراً ریزائن کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور یہ سائن رکھنے والے لوگوں کو میں نے ایک اور بھی دیکھا ہے کہ یہ لٹیگیشن کے اندر پڑ جاتے ہیں، غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، اور موسٹلی ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ سائن رکھنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی ہارٹ ہیلتھ کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ یہ سائن ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی نظر آیا جو آگے چل کے کارڈک پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ سٹوری جو ہے وہ سناتا چلوں۔ میرے پاس ایک بڑے لیڈنگ پولیٹیشینز آئے، ان کے ہاتھ میں بہن یہی سائن تھا، اور میں نے ان سے مشورہ ان کو دیا کہ میں نے کہا اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا تو آپ کی مرضی ہے۔ منسٹر کیڈر پہ ایگزسٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی غلط ڈیسیژن کیا یا کوئی دائیں یا بائیں لیفٹ رائٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ خیر انہوں نے میری بات کو سنی انسنی کر دی، اور اب اس کے بعد وہ موصوف ایم پی اے بھی نہ بن سکے۔ تو یہ سائن رکھنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سوچ سمجھ کے سٹیپ لیں۔ اچھا، یہاں یہ سائن رکھنے والوں کو خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ اس ایج میں جا کے ان کو سیکنڈ میرج کا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگوں میں نے 55 کے بعد جو سیکنڈ میرج کی طرف آئے، وہ سیکنڈ میرج ان کے لیے ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا پیغام لے کے آئی۔ تو یہ سائن رکھنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے، ہاں یہ سائن ہوتے ہوئے آپ نے لیٹیگیشن سے دور رہنا ہے،
آپ نے کسی جھگڑے سے دور رہنا ہے، آپ نے کوئی جلد بازی میں ریزائن نہیں کرنا، جلد بازی میں کوئی پراپرٹی بیچنی نہیں ہے، جلد بازی میں کوئی پراپرٹی خریدنی نہیں ہے، اور خاص طور پہ بزنس میں ریلیشن یا تعلقات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے پیور بزنس مین کی حیثیت سے فیصلے کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔